السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ نمل، آیت نمبر 83 سے لے کر 93 تک. گویا سورت کا 7واں رکوع ہے اور پارے کا 3را رکوع ہے. سورہ نمل کے اس آخری رکوع میں بطور نتیجے کے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ قیامت میں ہر انسان کو اس کے عمل کا صلہ یا جزا اور اس کے کیے ہوئے پر اس کو موقع جو کچھ کیا دنیا میں بھرپور صلہ ملے گا. یہ عنوان اس سورت کا آخری حصہ ہے. آخری بات جو کہی گئی تھی کہ دابۃ الارض کا خروج ہوا، اور دابۃ الارض کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے قرب قیامت کی دلیل ہے. وہ اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، اور جب علامت قیامت ظاہر ہو گئی دابۃ الارض کی شکل میں، تو پھر سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا انتظام کیا ہے. یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے. جمع کرنے کی شکل کیا ہے؟ سور میں پھونکا جائے گا. سور کیا چیز ہے؟ یہ وضاحت بارہا آ چکی ہے کہ ایک سینگ کی طرح حضرت اسرافیل کے پاس اللہ نے عطا کر دیا ہے. جتنی دنیا میں ارواح ہیں اتنا اس میں سوراخ ہے. ہر ایک کو اس کی آواز پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کریں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے. مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، آدم کی امت میں سے، بلکہ آدم سے لے کر ایدم جتنے امتی ہیں ہر امت میں سے 2 قسم کے لوگوں کو ہم 2 طرح پر جمع کریں گے. فوجن، فوج کے معنی گروہ، یعنی ان کا کردار ان کے افکار کی وجہ سے تقسیم ہوگا. گروہ در گروہ جمع کریں گے. کن لوگوں میں سے؟ ممن یکذب بآیاتنا، ہماری آیتوں کا جو انکار کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گروہ. ممن، ان میں سے، یکذب جو جھٹلایا کرتا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کی تکذیب کرتا تھا، اس کا ایک گروہ. اور اس گروہ کے متعلق اتنی کثرت ہوگی، اللہ فرماتے ہیں فہم یوزعون، کہ ان کو روک کر گروہ در گروہ جمع کیا جائے گا. یوزعون کا لفظ پیچھے بھی آ چکا ہے. لشکر جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آگے والے آگے چلے جاتے اور پیچھے والے وہاں پہنچ نہیں پاتے. اس لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے والوں کو روکتے ہیں تاکہ پیچھے والے آ کے مل جائیں. اس ملنے کے لیے جو رکایا جاتا ہے اس کو وضع کہا جاتا ہے. یہ وضعون سے مشتق ہے، رکانا، روکنا تاکہ پیچھے والے آ کے شامل ہو جائیں. اس طرح سے رکنے کو وضع کہا جاتا ہے.
یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو پوری آیت کا حاصل یہ ہوا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، پھر ان کو روکا جائے گا تاکہ پوری جماعت اکٹھا تیار ہو جائے۔ حتیٰ، یہ لمٹ ہے، حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب سب گروہ اکٹھا ہو جائیں گے، تمام بکھرے ہوئے افراد اکٹھا ہو جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤ، قال، ان سے کہیں گے رب کریم، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی؟ یہ سوال ہوگا، اکذبتم بآیاتی، کیا میری آیتوں کی تم نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا؟ ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے ان آیتوں کا احاطہ نہیں کیا تھا علم کے اعتبار سے۔ تکذیب دو طرح ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سنا، سن کے غور و فکر کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی تو رد کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ سننے سنانے کا موقع ہی نہیں، سننے سے پہلے ہی نہیں کر دیا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے اپنے علم کا اور تم نے اپنے ادراک کے ذریعے سے ان آیتوں کا احاطہ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، بغیر سنے ہوئے انسنے کرنے کے واسطے تکذیب کر دیا۔ تو تکذیب یہاں ہٹ دھرمی کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ آدمی اگر سنے بغیر انکار کر دیتا ہے، سمجھے بغیر انکار کر دیتا ہے، ان کو پوری بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے، تو یہ انتہا درجے میں جسارت ہے، جدائی ہے اور جرأت ہے، انبیاء کرام کی تحقیر اور توہین ہے۔ یہ یہاں کہنا مقصود ہے، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما۔ اگر کوئی شخص سمجھ بوجھ کر کوشش کرنے کے بعد انکار کرتا ہے تو وہ بھی تو انکاری ہے، لیکن اس کا عذاب اور اس کا جرم ہلکا ہے بمقابلہ اس کے جو تکبر کی بنا پر سننا ہی نہیں چاہتا، سنے بغیر ہی انکار کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا سے، ان کا علم نے احاطہ نہیں کیا۔ انبیاء کرام کی زبان سے اللہ کی آیتوں کو سن کر پہلے غور و فکر نہیں کیا، یوں ہی انکار کر دیا۔ جیسے آج بہت سے مسلمان ہیں جن کو قرآن کریم کی آیتوں کو نہ سننے کا موقع ہے، نہ سمجھنے کا موقع ہے، نہ غور و فکر کرنے کا موقع ہے، ان کے پاس دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے الفاظ کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ دماغ میں ڈال دیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب پر کوشش کریں گے، قرآن کی آیتوں پر کوشش ہی نہیں کریں گے، انکار اس سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اور اب تو ایک نیا فتنہ ہو گیا کہ ہم ترجمہ کس کا پڑھیں، کس کو صحیح جانیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو گیا ہے قرآن سے دور رہنے کا۔ اللہ نے عقل دیا ہے، فطرت سلیم دیا ہے، قوت فیصلہ دیا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے اختلاف سے دواخانہ چھوڑ دیتے ہیں، یا وکیلوں کے اختلاف سے مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں، یا زمینوں کے کاغذات کی ہیرا پھیری سے زمین کو خریدنا بیچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دنیا کے ہر موقع پر اختلافات کو آپ فیس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو یہاں آپ کا علم کہاں جاتا ہے اور یہاں آپ کی فکر کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہ بزدلی ہے اور یا فرار ہے۔ قرآن کریم نے پیغام دیا ہے کہ آیتوں میں غور و فکر کرنا، اپنے علم کے مطابق کوشش کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے کوشش کیے بغیر، ان پر نکیر یہاں پر کی جا رہی ہے۔ آگے خود فرمایا ام کے معنی کیا اور یا، اور ماذا تعملون، کیا کرتے ہو تم۔ تو لفظ ام اور ماذا دونوں کو ملا دیں گے تو ایک ہی جگہ دو میم اکٹھا ہو جائے گی، تو اس کو ادغام کر دیں گے ام ماذا تعملون، یا پھر تم کیا کرتے ہو، تم نے علم کے احاطے کے بغیر ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، یا کیا ہے وہ چیز جو تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے۔ تم نے آیتوں کا انکار کر دیا تو تمہارا عمل آیتوں کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا عمل تو آیتوں کے خلاف ہی ہوگا۔ ماذا کنتم تعملون، تم کیا کیا کرتے تھے، تمہارا مشغلہ کیا تھا۔ اس طرح سے
تکذیب آیات کی بنا پر ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی عذاب کی، اس لیے بولنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، یہ بما ظلموا جو با لگا ہے یہ با علت ہے، علت کو بیان کرتا ہے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے واقع ہو گئی ان پر بات، چسپاں ہو گئی ان پر بات، فٹ ہو گئی ان پر بات۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو گیا عذاب ان پر، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا تھا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پس وہ بات نہیں کر سکیں گے، لا ينطقون، بولیں گے نہیں، بولنے کا موقع ہی نہیں ہے تو بولیں گے کیا؟ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ عذر پیش کریں گے، قسمیں کھائیں گے۔ ان ساری آیتوں کا محمل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا، کافر بھی مشرک بھی زبان چلائے گا، پہلے بات کرے گا وہ۔ بعض آیتوں میں تو صراحتاً موجود ہے، مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، حالانکہ مشرک تھا مگر یہ قسم کھائے گا۔ سورہ انعام میں آیت لگ چکی ہے، مشرک قسم کھائے گا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جھوٹ اس کی زبان سے عادت کے طور پر چلے گا تو ہم اس کا منہ بند کریں گے۔ یہ سورہ یاسین میں آ چکا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر ہم سے بات کریں گے، زبان بند ہوگی لیکن ران بولے گی، چمڑا بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ اس موقع پر یہ مضمون ہے فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ کہ اب وہ زبان سے نہیں بول سکیں گے۔ موقع دیا گیا تھا بولنے کا تو غلط بولنا چاہا تو بند کر دیا گیا، اب ہاتھ پیر سے گواہیاں لی جائیں گی اور یہ بات نہیں کر سکیں گے، ان پر جرم ثابت ہو گیا۔ اتنا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر بھی رب کریم کی رحمت دیکھیے کہ کفار قریش کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی کہ کیا یہ لوگ رات میں غور نہیں کرتے؟ رات میں غور کرنے کی مثال کیوں دی گئی؟ اگر آپ غور سے سوچیں گے تو انتہائی لطیف اشارہ ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کی طرف۔ وجہ لفظوں کو دیکھیں، الم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل، کہ بنایا ہم نے رات کو، جعلنا اللیل، ہم نے بنایا رات کو، کیوں بنایا؟ لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس کے اندر قرار پکڑیں، سکون سے رہیں۔ لیسکنوا میں جو لام زر لی ہے یہ علت کو بیان کرتا ہے، ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ رات میں سکون حاصل کریں۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہے سجھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مبصر بصارت سے ہے، نظر آئے گا تو کام کاج کریں گے۔ ایک آیت میں یہ دونوں باتیں کہا کر اشارہ کر دیا کہ رات میں سکون حاصل کرتے ہیں نیند کی شکل میں، اور نیند میں کیا ہوتا، روح جسم سے منقطع ہو جاتی ہے، کلی طور پر نہیں جزئی طور پر۔ موت میں کیا ہوتا ہے، موت میں انسان کے جسم سے انسان کی روح منقطع ہو جاتی ہے کلی طور پر۔ تو رات کا سونا اور مرنا دونوں میں ایک طرح سے مماثلت پائی گئی، وہ یہ ہے جب موت آتی ہے تو روح جسم سے کلی طور پر منقطع ہو جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تب بھی روح منقطع ہوتی ہے لیکن جزئی طور پر، کم سے کم کمزور تو پڑ جاتا تعلق۔ یہ نیند ہے، جب اٹھے گا کام کاج کے لیے، دن میں روشنی میں کام کرے گا تو وہی روح کا جسم سے تعلق پھر لوٹ کر آ جائے گا جو منقطع ہو چکا تھا یا کمزور پڑ چکا تھا۔ یہ اشارہ ہے قبر سے دوبارہ اٹھنے پر کہ جو اللہ نیند کی شکل میں روح کو جسم سے الگ کر دیتا ہے اور صبح کام کاج کے لائق بنا دے کر اسی روح کا جسم سے تعلق پھر وابستہ کر دیتا ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ
اس روح کا تعلق جسم سے پیدا کر دے. کیا اتنے بات وہ غور نہیں کر سکتے؟ جو جسم کا روح سے تعلق کمزور کر سکتا ہے اور منقطع بھی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اس کو جوڑنے پر پوری طرح قادر اور مطلق، قادر مطلق. یہ یہاں کہا جا رہا ہے الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہے تاکہ اس میں سجائی دے، کام کاج کریں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانی سے فائدہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. کون غور کرتا ہے کہ رات میں ہم سوتے ہیں تو جسم سے روح کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے؟ کون سوچتا ہے جب دن میں ہم اٹھتے ہیں تو پھر سے ہمارا تعلق جسم کا روح سے متعلق ہو جاتا ہے؟ یہ کون سوچتا ہے؟ یہ ایمان والا ہی سوچتا ہے. اس لیے آگے فرمایا لقوم یؤمنون، نشانی تو ہے لیکن ایسی قوم کے لیے ہے جس میں ایمان ہو. جب تک ایمان نہ ہو تب تک نشانی نہیں ہے. روز سوتے اٹھتے ہیں، نشانی ہوتی تو اب تک ایمان لے آتے، لیکن ان کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے اس واسطے نشانی ہونے کے باوجود ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہے. تو یہ پیغام ہے ہر سونے والے کو. اسی لیے مومن جب بستر پہ سوتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی کی یہ دعا اگر پڑھے سمجھ کر، بغیر سمجھے تو کیا کیا پڑھتا ہے نہیں معلوم. اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. روزانہ یہ دعا سوتا ہے پڑھتے ہو. اور جب صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا اور ہم اسی کی طرف دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے. یہ روزانہ سونے کی اور سونے کے بعد کی دعا کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں یاد ہو کہ تو رہلسل ہے، یہ ہم سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں. جس دن وقت آ جائے گا سونے کے بعد نہیں اٹھیں گے، پھر جب وقت آئے گا جب اٹھائے جائیں گے. اسی کا ذکر یہاں کیا گیا اللہ نے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں. نفخ، نون فے خا، نفخہ کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا. کبھی کھانا پکاتے ہوئے لوہے کی ایک نلی ہوتی ہے، چولہا سلگاتے ہوئے اس میں پھونک مارتے ہیں. اس سے کیا ہوتا؟ منہ آگ سے دور رہتا ہے اور ہوا پہنچ جاتی ہے. ایسے کسی کھوکھری چیز میں پھونکنا اس کو نفخ کہا جاتا. اسرافیل کے منہ میں ایک سور ہے، سور جو سینگ کی طرح بتایا گیا احادیث میں، وہ حضرت اسرافیل کے منہ میں لگا ہوا ہے، حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی لگا ہوا ہے. جب وقت ہو جائے گا وہ سور پھونکیں گے. یہاں وہی مراد ہے بجوما، اور جس دن ينفخو پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. ففزع، اسی موقع پر بیان ہی سورہ زمر میں آ چکا ہے فصعق، یہاں ہے ففزع، وہاں ہے فصعق. جس دن سور میں پھونکا جائے گا گھبرا جائیں گے. لفظ فزع فزعن سے بنا ہے، اور فزعن کے معنی گھبراہٹ، ہول طاری ہو جانا، ہیبت طاری ہو جانا. اور صعقہ بے ہوش ہو جانا یعنی مر جانا. پہلے بے ہوشی پھر اس کے بعد موت. تو سورہ زمر کی آیت نے کہا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، اور یہاں کہا گیا ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات. تو فزع اور صعق شارحین نے اس میں بہت طویل باتیں کی ہیں، میں اس میں اشارہ کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر فزع کے معنی گھبراہٹ کے ہیں اور صعقہ کے معنی بے ہوشی کے ہیں تو پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو انسان گھبرا جائے گا، اس کے بعد اس گھبراہٹ میں اضافہ ہوگا تو بے ہوش پڑ جائے گا، اس کے بعد مر جائے گا. یہ کب ہے؟ جب نفخہ ثانیہ نہ مراد ہو بلکہ نفخہ اولا مراد ہو. 2 بار سور پھونکیں گے، بعض نے کہا 3 بار سور پھونکا جائے گا، لیکن صحیح بات قرآن و حدیث سے نکلتی ہے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا.
پہلا سور پھونکا جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی، اور وہ 40 سال دنیا کے نہیں ہوں گے، آخرت کے ہوں گے، جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے سورہ معارج کے حوالے سے، اور 1,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے سورہ سجدہ کے حوالے سے، تو وہ مختلف لوگوں کے احوال پر موقوف ہے۔ اس طریقے سے پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا کر اٹھیں گے، بے ہوشی کے عالم میں اٹھیں گے، اور جو مومن ہیں ان میں سے کچھ کا استثناء کیا گیا ہے۔ استثناء کی شکلیں کئی شکل میں ہیں، پہلے لفظوں کو دیکھیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنفَخُ، پھونکا جائے، فِي الصُّورِ، سور میں، فَفَزِعَ، پس گھبرا جائیں گے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جتنے بھی مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں انسان اور جنات ہیں، یہ سب گھبرا جائیں گے، الا، مگر، من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، نہ گھبرائیں گے، اور وہاں بھی الا من شاء اللہ ہے سورہ زمر میں، جہاں پر بے ہوشی کا لفظ ہے، صعق، من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ 6 فرشتے ہیں جو گھبراہٹ نہیں ہوگی، بے ہوشی نہیں ہوگی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، اور حاملان عرش، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، جن کی تعداد 4 ہے، اور اس دن 8 ہو جائے گی، سورہ حق میں وضاحت کیا اللہ نے۔ تو یہ حاملان عرش یہ بے ہوش نہیں ہوں گے سور کی وجہ سے، بعد میں ان کا بھی انجام بالآخر موت ہے، لیکن سور سے بے ہوش نہیں ہوں گے، حکم الہی سے بعد میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ شہداء کے لیے ہے، شہداء اس دن اپنے تلواروں کے ساتھ مسلح ہو کر عرش کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ شہداء کا جب یہ مقام ہے تو انبیاء کا مقام شہداء کے ساتھ نہیں، شہداء سے قوی ہے، لہذا بدرجہ اولا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو حاملان عرش اور شہید اور انبیاء یہ سب الا من شاء اللہ کے استثناء میں شامل ہیں، یہ سب بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور بہت سی روایتیں آئی ہیں کہ جس دن سب کے دل بے ہوش ہو جائیں گے، اس دن وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے جن کے فلاں اعمال ہیں، ان اعمال کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایسے بہت سے مسائل آئے ہیں۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آپ نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا پکڑے ہوئے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، کوہ طور کی بے ہوشی کے معاوضے میں آج بچا دیے گئے، یا پھر ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا۔ یہ بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ انبیاء بھی بے ہوش ہوں گے لیکن ان کو ہوش جلدی آ جائے گا۔ اور قرطبی میں بعض اقوال اور بھی لکھے ہیں کہ یہ مختلف احوال ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہیں، یا ایک ہی آدمی کے کئی احوال ہیں۔ پہلے گھبراہٹ ہوگی، پھر بے ہوشی ہوگی، پھر موت آ جائے گی، پھر ہوش آ جائے گا، مختلف قسم کے احوال بتائے گئے۔ لیکن اس آیت سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ سور پھونکنے کے بعد جہاں تک آواز جائے گی سب گھبرائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ محفوظ کر دے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب چلے آئیں گے اللہ کے پاس۔ کلن لفظ کل کہتے ہیں کہ ہر فرد کو گھیر لے، ایک فرد باقی نہ ہو۔ کلن اتوہ، آ جائیں گے آپ کے پاس، داخرین کے معنی ذلیل ہو کر، صاغرین کے معنی حقیر ہو کر،
سب کے سب آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ یہ تو ہوا انسانوں کا حال جنہوں نے سور کی آواز کو سنا تھا۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں مضبوط ترین چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، بظاہر ان میں کوئی شعور، کوئی حس نظر نہیں آتا، ان کا بھی حال اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ جیسے پہاڑوں کے بارے میں گمان کیا ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ تو اپنے مقام سے ہلتے بھی نہیں ہوں گے، جنبش نہیں کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہاڑوں کا حال بھی دیکھو۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ گمان کرتے ہوں گے اس کو کہ جامد ہے۔ تَحْسَبُهَا، حَسِبَ يَحْسَبُ کے معنی گمان کرنا۔ جب آپ دیکھتے ہوں گے پہاڑ کو تو آپ کا گمان کیا جاتا ہوگا؟ جامد ہے۔ یہ جامد کہتے ہیں جس میں حرکت نہ ہو، جمود، جس آدمی کے اندر جمود طاری ہو، حرکت نہیں کرتا۔ جامد کے معنی جمود، غیر متحرک۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ تو جامد ہے، حالانکہ وہی تمر مر السحاب، حالانکہ وہ چلتے ہیں بادلوں کی چال، بادلوں کی طرح چلتے ہیں۔ حالانکہ وہی تمر، مر یمر کے معنی گزرنا، مر السحاب جیسے بادل گزرتا ہے۔ اس جملے کی 3 تشریح کی اشارحین نے۔ بادلوں کو کبھی دیکھا چلتے ہوئے آپ نے؟ بادل چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بہت آہستہ جا رہا ہے، اور اس کی چال محسوس کب ہوتی ہے؟ جب ایک جگہ کا افق کھل جائے، پورا کا پورا وہاں سے بادل ہٹ جائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو چل رہا تھا۔ اس کی چال بہت آہستہ محسوس ہوتی ہے دیکھنے والے کو، لیکن وہ بہت تیز چلتا ہے۔ تو اتنا بھاری بھرکم بادل چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی بادلوں کی چال چلے گا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے بادل کو لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ٹکا ہوا، ٹھہرا ہوا ہے، آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے رکا ہوا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ یہ بادلوں کا حال پہاڑوں کو بھی حاصل ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہاڑوں کے مختلف احوال ہیں۔ قرآن کریم میں 5 احوال بتائے گئے ہیں، پہاڑوں کے 5 احوال۔ ان ساری آیتوں کو جمع کر کے سامنے رکھیے۔ پہاڑوں کے 5 احوال میں سے پہلا حال کیا ہے؟ جامدہ، اپنے جگہ پر ٹکے ہوئے۔ پہاڑ جہاں ہیں وہاں جمے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی میخ ٹھونکی ہے، والجبال ارساہا فرمایا، پہاڑوں کی میخ ٹھونک دیا ہے، زمین رک گئی۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں کا حال یہ ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین پوری کوٹی جائے گی۔ وحملت الارض والجبال، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین کو، پہاڑ کو اٹھایا جائے گا اور کوٹا جائے گا۔ یہ دوسرا اس کا حوال ہے۔ اور فرمایا تیسرا اس کا حال یہ ہے کہ یہ پہاڑ اتنے باریک باریک ریزے ہو جائیں گے جیسے اون کے اڑتے ہوئے گالے ہوتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس میں بتایا اللہ نے، منفوش کے معنی دھلی ہوئی اون کی روئیاں جو اڑتی رہتی ہیں، پہاڑ ایسا ہو جائے گا۔ تو گویا پہاڑ کے کئی ادوار ہیں، کبھی جامد نظر آتا، کبھی متحرک نظر آتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جیسے ذرات اڑتے ہیں باریک باریک، ایسا نظر آئے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ ساری کلام پاک کی آیتیں ہیں جو مختلف مقامات پر ہیں۔ تو پہاڑ کے حالات کو بتایا اللہ نے کہ سور پھونکنے کے بعد پہاڑوں کا بھی حال ہوگا، جو جامد دکھائی دیتے ہیں یہ بادلوں کی چال چلیں گے۔ اتنا مضبوط انتظام کس کا ہے؟ فرمایا صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے۔ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے، یعنی پہاڑوں کا چلنا، پہاڑوں کا مضبوط ہونا، زمین اور آسمان کا سور پھونکنے کے بعد بے ہوش ہو جانا، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے۔ الذی اتقن کل شیء، الذی اتقن کل شیء، جس نے مضبوط کیا ہر چیز کو مناسب انداز پر۔
لفظ اتقنا کے معنی آتے ہیں مضبوط کرنا، ٹھوس کرنا۔ ایک محفوظ کتاب آئی ہے بہت پہلے سے، الاتقان فی علوم القرآن، علامہ سیوطی نے بہترین کام کیا ہے، الاتقان فی علوم القرآن، تو علوم قرآن میں مضبوط مستحکم کام، تو اتقان کے معنی ٹھوس، یہاں فرمایا ہے اتقن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو ٹھوس مضبوط بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے مضبوط اور ٹھوس، اور ہر ایک کو اس کا صلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، تمہارے تمام افعال کی پوری خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہیں گے وہ کریں گے اور اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، تمہیں اس کی جزا و سزا نہیں ملے گی۔ اور جزا و سزا کے لیے جس طرح سے اللہ کا باخبر ہونا کافی ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے پہلے سے کہ جو حسنہ اور نیکیاں لے کر آئے گا اس کو ہم بہتر بدلہ دیں گے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ جہنم میں اوندا جائے گا، اس کا فیصلہ انسان کے لیے پہلے سنا دیا گیا ہے۔ دونوں آیتیں یہاں دیکھیے، من جاء بالحسنہ، من جاء جو آیا، جاء کے بعد لفظ با آئے تو لایا، یہاں بھی وہی ہے، من جاء بالحسنہ، یہ جو لفظ با ہے یہ جاء کے ساتھ لگائیں گے تو آیا نہیں لایا، من جاء بالحسنہ جو نیکیاں لایا۔ حسنہ کے معنی کیا ہے؟ حسنہ بنا ہے حسن سے، عمدہ چیز، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بعض نے کہا کہ حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد اخلاص ہے، اور بعض نے کہا اس سے ہر عمل صالح مراد ہے جو نیکیاں لے کر آیا۔ من جاء بالحسنہ فلہ، تو ہے اس کے لیے خیر منہا، اس سے بہتر، یعنی آپ نے نماز ایک وقت کی پیش کیا اللہ کے سامنے، تو ایک وقت کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ اس سے بہتر ملے گا۔ کتنا بہتر؟ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک، 700 گنا تک ملے گا۔ فرض کرو آپ نے ایک نیکی حاصل کیا تو ایک نیکی اخلاص کی بنیاد پر کم سے کم 7 گنا بنے گی، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا 700 گنا تک بڑھ جائے گی۔ یہ ہے خیر منہا۔ خیر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، یہ ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو کا مطلب کیا ہے؟ جتنا نیکی لایا اس سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک بہتر۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک حرف قرآن کریم کا پڑھیں گے، ایک حرف تو 10 نیکی ہے کم سے کم، نماز میں ہے تو 100 نیکی، اور یہ اخلاص میں جتنا بڑھتا جائے اتنا بڑھتی جائے گی۔ تو من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ امن میں ہوں گے، وہم کی خبر ہے آمنون، اور وہ لوگ امن سے ہوں گے۔ کب امن سے ہوں گے؟ یومئذ، اس دن۔ کس سے امن میں ہوں گے؟ من فزع، گھبراہٹ سے۔ تو یہاں جواب مل گیا کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا نیکیوں کا صلہ ہم اس کی نیکی سے بہتر دیں گے۔ اس میں سے ایک بہتری یہ ہوگی کہ اس دن امن سے ہوگا، گھبراہٹ سے اس کو امن اور سکون ملے گا۔ اس دن بہت سی گھبراہٹ ہوگی، ایک حساب کی ہوگی، فیصلے کی ہوگی، آگے کیا ہونے والا ہے اس کی تشویش کی ہوگی، یہ اس دن امن سے ہوگا۔ یہ پہلا فائدہ ہے، نیکی کا پہلا فائدہ یہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ الا من شاء، اللہ میں استثناء کس کا ہے؟ جس کو اللہ نے چاہا وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو نیکیاں لے کر آئیں گے، حسنہ، اخلاص اور کلمہ طیبہ لے کر آئیں گے، وہ اس دن امن سے ہوں گے، اس دن امن سے ہوں گے، گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور اس کے برخلاف جو برائی لے کر آئے، سیئہ کی ضد حسنہ، حسنہ کی ضد سیئہ۔ اگر حسنہ سے مراد اخلاص ہے تو سیئہ سے مراد اخلاص نہیں، سب دکھاوا۔
اور حسنہ سے مراد اگر کلمہ طیبہ ہے تو یہاں کلمہ کفر ہے، کلمہ خبیثہ ہے، شرک اور کفر ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، جو بدی لائے گا، جو کفر و شرک لائے گا، فکبت وجوہہم، تو اوندھا ڈالا جائے گا اس کا چہرہ۔ کبا فعل ماضی مجہول ہے، کبت، کبا یا کبو کے معنی اوندھا کرنا، پیر کو اوپر سر کو نیچے کرنا، یہ ہے کبت، اوندھا۔ وجوہہم، ان کا چہرہ ہوگا، فی النار، آگ میں، آگ میں ان کا چہرہ اوندھا کر کے ڈالا جائے۔ یہ کس کی جزا ہے؟ سیئہ کی جزا ہے۔ اب کوئی یہ کہا سکتا ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا شدید کیوں کہ آگ میں اوندھا منہ کر کے ڈالا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے، ہم جس کو سزا دے رہے ہیں یہ سزا اسی کے عمل کا نتیجہ ہے، یہ عمل جو سزا ہے یہ اسی عمل کو اللہ نے متشکل کر دیا ہے اس کی جزا میں، یعنی اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ جیسے نماز حسین بن جائے گی حور کی شکل میں، جس طرح سے زکوٰۃ نہ دینا گنجا سانپ بن جائے گا، ایسے ہی جو ہم اس کو اوندھا کر رہے ہیں، اس کی عقل اوندھی ہو گئی تھی، توحید کو شرک کر رہا تھا تو خود اوندھا ہو گیا یہ، یعنی ہم نے اس کو اوندھا نہیں کر دیا ہے، اس نے اوندھا فیصلہ کیا تھا، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم کے کہیں لفظ با کم ہے، کہیں اضافہ ہے، اس کے جو نقاط معلوم ہوتے ہیں، دیکھیے آپ جملہ کیا ہے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون، نہیں بدلہ دیے جاتے ہو تم، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ دوسری آیت میں ہے الا بما کنتم تعملون، تو لفظ بما کا جو با ہے یہاں نکل گیا، یہاں نہیں ہے وہ، جہاں با لگا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم کو یہ بدلہ ہے، لیکن رب کریم نے یہاں پر لفظ با استعمال نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو بدلہ ہے جہنم میں اوندھا منہ ڈالنے کا، یہ بدلہ تم کو دیا گیا ہے، جو تم کرتے تھے یہ وہی ہے، اس کی بنا پر نہیں بلکہ وہی ہے، تمہارا یہ اپنا عمل ہے کہ تم نے توحید چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا، حقیقی مالک کو چھوڑ کر مخلوق کو مالک سمجھ لیا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم انہی عملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہاں سے فیصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے صاف صاف پیغام سنا دیجئے، انما امرت، کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں۔ چند احکامات بتا رہے ہیں، آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے نبی سے کہلوایا، انما امرت، مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، ان اعبد، میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، بلدہ کہتے ہیں شہر کو، اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے، دنیا کا ہر شہر اللہ ہی کا ہے، لیکن عظمت کی خاطر بیت اللہ کہا، اللہ کا گھر کہا، ایسے ہی اس شہر کو بھی اللہ کا گھر کہا، بیت اللہ۔ رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی میں بندگی کروں، یعنی حقیقی مالک کی، الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو محترم بنا دیا، حرمہا مانے اس کو حرمت دے دی، گھاس نہیں کاٹ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، جانور کو وہاں سے نہیں بھگا سکتے، اپنے باپ کا قاتل مل گیا تو وہاں قصاص نہیں لے سکتے جب تک باہر نہ آ جائے، یہ حرمت اس کو دے دیا اللہ نے، اس کا احترام ہر انسان کرتا تھا، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے کافر بھی کرتا تھا۔ تفصیلی بات اس کی پیچھے آ چکی ہے 4 پارے میں اور سورہ مائدہ میں، الذی حرمہا، جس نے اس کو حرمت دی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر شے ہے، سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ تو پہلا حکم کس کو دیا؟ اللہ نے نبی سے کہلوایا، کیا کہلوایا؟ اس گھر کے رب کی میں عبادت کروں، جس نے اس گھر کو حرمت بخشی ہے، یہ پہلا حکم۔ کسی اور کی بندگی نہیں کرنا ہے، نبی نے کس کی بندگی کی ہے؟ بیت اللہ، جس نے پیدا کیا، جس نے اس شہر مکہ کو حرمت بخشی، یعنی اللہ، اسی کی بندگی کرو۔
اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں بندگی کروں اللہ کی، نہیں، یہ علت کے ساتھ وضاحت آ گئی ہے کہ میں اس ذات کی بندگی کروں جس نے ایسا شہر بخشا ہے جس میں امن ہے، جس میں حرمت ہے، جہاں کی گھاس بھی مقدس ہے، تو وہ ذات کتنی مقدس ہوگی؟ اس لیے فرمایا اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں جس نے اس کو حرمت بخشی ہے، اسی کی ملکیت میں ہر شے ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ میں ہو رہوں مسلمانوں میں سے، اطاعت گزاروں میں سے، حکم برداروں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو فرماتے ہیں ان اکونا، کہ میں ہو رہوں من المسلمین، اطاعت کرنے والوں میں سے۔ جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، تو دنیا میں اب کون مرشد اور کون شیخ ہے جو کہہ دے ہمیں شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، ہمیں نمازیں معاف ہیں، ہمارے واسطے حکم استثناء ہے، ہمارے واسطے فلاں چیز میں سہولت ہے، ہمارے واسطے خصوصی حکم نازل کیا گیا ہے؟ جب نبی کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں سے یعنی اطاعت گزاروں میں سے ہوں، تو دنیا کا کوئی فرد مستثنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے اور فراڈ ہے۔ اور تیسری چیز جس میں ہم بھی اور آپ بھی کوتاہیاں کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ تینوں کا جوڑ کہاں ہے؟ امرتو پر ہے۔ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں کہ بندگی کروں، میں حکم دیا گیا ہوں کہ اطاعت کروں، میں حکم دیا گیا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ ایک تو ہے تلاوت کروں یعنی خود پڑھ لوں، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں تم پر تلاوت کروں، تم پر قرآن کریم کو پڑھوں۔ ایک تو ہے تلاوت خود کر لینا اپنے ذات کے لیے، اور ایک یہ ہے لوگوں پر تلاوت کر کے ان کو سمجھانا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے 3 مقاصد بتایا ہے اللہ نے، اور 3 مقام پر بتایا ہے۔ مقاصد بعثت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 کام، یہ 3 جگہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ 4 پارہ آل عمران، وہاں یہی لفظ ہے۔ 1 پارہ سورہ بقرہ، یہی لفظ ہے۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ، یہی لفظ ہے۔ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے گرامر کی وجہ سے، کہیں آیات ہی ہے کہیں آیات کا ہے، تیری آیتیں یا اس کی آیتیں، مراد قرآن کریم ہے۔ تو کیا کروں میں؟ تلاوت کروں، کتاب کی تعلیم کروں، کتاب کے ذریعے لوگوں کے قلب کا تزکیہ کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور 23 سالہ نبوت کے زمانے میں آپ نے یہی کام ہمیشہ کیا۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا، لوگوں پر احکام بتلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، بحکم خدا آپ یہ کیا کرتے تھے۔ اب جب ہم نبوت جانتے ہیں کہ نہیں ختم ہوئی ہے، قیامت تک واسطے نبوت چلے گی آپ کی، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر لوگوں پر قرآن کو پڑھنا یہ عین نبی کی سنت ہے اور خدا کے حکم کے مطابق ہے۔ لہذا قرآن کریم کا لوگوں پر نہ پڑھنا، لوگوں کو غافل چھوڑ دینا، یہ انتہا درجے میں اعراض ہے، اپنے منصب سے کوتاہی ہے۔ دیکھو لفظوں کو، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو شخص ہدایت قبول کرے، فمن، پس جو شخص اهتدى، ہدایت قبول کرے، فإنما يهتدي لنفسه، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہدایت پائے گا اپنے ذات کے لیے، یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچائے گا، جنت کا حقدار بنائے گا، اس ہدایت کا نفع اس کی ذات کو پہنچے گا۔ ہدایت پانے کے لیے قرآن کریم کا سننا ضروری ہے، سنے گا تو دل میں اترے گا، اور سننے کے لیے وقت فارغ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے پاس معاشرہ ایسا ہے، ابھی ڈھولک بجاؤ تو بلا بلائے جمع ہو جائیں گے، ایک رندی کو بلاؤ ناچنے کے لیے تو بھیڑ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انسان نفس پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، نفس کی خواہش، حالانکہ دنیا میں کسی کی خواہش تکمیل ہو نہ سکتی، دنیا خواہشات کی تکمیل کرنے کی جگہ نہیں ہے،
دنیا میں ایک انسان بتا دو جس کی خواہشیں پوری ہو گئی ہوں. دنیا میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی. شداد کی جنت بن گئی لیکن اندر داخل نہیں ہو سکا, اس کی بھی خواہشیں رہ گئیں. قارون کی خواہش بھی نہیں پوری ہو سکی, فرعون کی خواہش بھی نہیں پوری ہو سکی. خواہشیں جتنی ہیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں. جب رسول اللہ کا اعلان آ گیا کہ خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی ہیں تو اب ہم مثالیں دے کے کیا سمجھائیں آپ کو. ایک حدیث سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بار جنازہ آیا, قبرستان میں تدفین ہو رہی تھی, کچھ وقفہ تھا. تصحیح جو ہوتی ہے قبرستان کی اس میں جو وقفہ تھا, آپ نے ایک لکڑی لیا ہاتھ میں, چارپائی بنایا, چارپائی, اور چارپائی کے بیچوں بیچ سے ایک لمبی لکیر کھینچ دیا. فرمایا یہ جو چارپائی کی حدود ہیں یہ انسان کی حیات ہے, یہ انسان کی حیات ہے, اور جو اس کے بیچوں بیچ میں لکڑی باہر چلی گئی ہے یہ اس کی آرزویں اور خواہشیں. حیات ختم ہونے کے باوجود بھی لکڑی جو دکھائی دیتی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں. اتنی آرزو لے کے چلا گیا انسان, یعنی تمام آرزویں پوری کرنے کے باوجود بھی اتنی باقی ہے ابھی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارما, پھر بھی کم نکلے. خواہشیں پوری کرتے ہیں لوگ, پوری نہیں ہوتی. تو یہ انسان کی حوث ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں خواہشیں پوری کر لوں گا. نہیں, دنیا میں حاجتیں پوری کرو, بس دنیا میں حاجتیں پوری کرو, خواہشیں اللہ جنت پوری کریں گے. مقام خواہش دنیا نہیں ہے. یہاں اسی کو بتایا, ومن ضل فقل, اور جو گمراہ ہو جائے یعنی قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہ کرے, اس کو اپنا کام نہ دے, اس کے لیے اپنا وقت نہ لگائے, اس کی ہدایت حاصل نہ کرے, اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام نہ جانے بلکہ منمانی کرتا رہے. ومن ضل, جو گمراہی ہو, گمراہی حاصل کرے. فقل, تو آپ کہہ دیجئے, کھلم کھلا کہہ دیجئے اس سے, انما انا من المنذرین, اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں ہوں ڈر سنا دینے والوں میں سے. میرا کام ہے سنا دینا. کوئی نہیں سنتا ہے نہ سنے, نہیں ہدایت قبول کرتا ہے نہ کرے, میرا کام ہے صرف ڈر سنا دینا. من المنذرین, منذر کی جمع ہے, منذر بنا ہے نذیر سے, ڈرانے والا. ہر نبی نے ڈرایا ہے اللہ کی بات مانو ورنہ جہنم رکھی ہے. ان میں سے ایک میں بھی ہوں, یہ فرمایا آپ نے. اور جب نبی نے اعلان کر دیا تو اب دنیا میں کوئی دعوت دینے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو منوا کے رہوں گا. منوانا یہ نبی کے ذمہ بھی نہیں رہا بلکہ صرف پہنچانا. اور اس کے بعد جب اللہ کا پیغام مکمل ہوا تو حکم دیا, وقل, اور آپ کہیے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے کہ میں تم کو ڈر سناؤں. مجھے چنا ہے اس کام کے لیے کہ میں قرآن کو تم کو پیش کروں. مجھے چنا ہے اس کام کے واسطے کہ میں اللہ کا حکم بردار بنوں. مجھے چنا ہے اللہ نے اس کام کے واسطے کہ میں اس کی بندگی کروں. کتنے انسان ہیں جو بندگی سے محروم ہیں, اطاعت سے محروم ہیں, قرآن کے پڑھنے سے محروم ہیں. کتنے وہ انسان ہیں. اس پر کہو الحمدللہ, کہو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا, ان قریب وہ تم کو اپنی آیتیں دکھائیں گے, تم ان کو پہچان لو گے. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے, یعنی قیامت کے واقعات میں سے کچھ بتائیں گے. فتعرفونہا, آپ اس کو پہچان لو گے. چنانچہ 10 علامات قیامت ہیں جن کی وضاحت بارہا آپ سن چکے ہیں, سورہ محمد میں بھی آ چکی ہے, ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. علامات قیامت میں سے ایک تو ذکر اسی رکوع میں آیا تھا, دابۃ الارض کا ظہور. یہ سب علامتیں ہم دکھلائیں گے اور آپ اس کو پہچان لیں گے. اور آگے فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون, آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا رب غافل نہیں ہے. وما ربک بغافل, آپ کا رب نہیں ہے غافل. عما تعملون, جو کچھ آپ کرتے ہیں. تعملون, تم لوگ جو کرتے ہو. قرآن کریم میں کہیں تعملون ہے کہیں یعملون ہے, یہیں سمجھ لو. تعملون آئے تو تم کرتے ہو, یعملون آئے تو وہ لوگ کرتے ہیں. اسی واسطے اکثر مشابہ لگتا ہے یعملون تعملون میں.
اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ اس سے بھی غافل نہیں جو ظالم ظلم کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالمین عمل کرتے ہیں اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی حدود میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس پر قادر ہیں۔ یہ صرف مہلت ہے، صرف مہلت ہے۔ جس دن وقت آ جائے گا ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پیغام دے دیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ان تمام چیزوں سے تم کرتے ہو غافل، یعنی ہر ایک چیز باخبر ہے۔ لہذا جس کا انعام کے لائق عمل ہوگا اس کو انعام ملے گا، اور جس کو سزا کے لائق عمل ہوگا سزا ملے گی۔ یہ پیغام سنا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورۃ نمل مکمل ہو گئی۔ دعا کر لیجیے۔